گزشتہ آیات میں احد کا ایک اہم حصہ بیان ہو چکا ہے، اور اس حصے میں ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، ان کی طرف اشارہ کیا، ان کی طرف اطلاع دی کہ یہاں معاملات ٹھیک نہیں تھے، اور اس کے بدلے میں اس کا جو سزا تھی وہ بھی مل گئی، اور اچھی بھلی فتح وہ شکست میں تبدیل ہوئی، اگرچہ اس سے اور بھی بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تم لوگوں نے اللہ کے نبی کی کیا کی، اس حکم کی پوری طرح تعمیل نہیں کی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کی معافی کا اعلان کیا، خود معافی کا اعلان کیا، پھر ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے، آخری نبی سے بھی اس بات کی خود اللہ نے سفارش کی کہ ان صحابہ کی جماعت کو میں نے معاف کیا، آپ بھی کیا کریں، معاف بھی کریں، اور میرے پاس دوبارہ ان کی سفارش بھی لے کر آئیں، ان کے لیے استغفار کریں۔ تو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ جماعت آخر ایسی کیا عظمت کی شان تھی، ان کی کیا اعلیٰ مرتبہ تھا کہ اللہ کہہ رہے میں نے معاف بھی کیا، آپ بھی معاف کریں، اور معافی کے ساتھ پھر دوبارہ میرے سے کیا کریں، سفارش بھی کریں، میں اور ان کو معاف کروں اور ان کے درجات کو بلند کروں، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی معافی ہو، ان کے لیے بخشش ہو، مغفرت کا سوال ہو، جن کے لیے اللہ کے نبی استغفار کریں، اس کی بخشش کیا ہے، یقینی ہے، ہر حال میں ہو کر رہنی ہے۔ اچھا، تو یہ سب معاملات ہو گئے، اہل ایمان کے لیے پورا ایک نقشہ بنا دیا، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر بندے سے ہوتی ہیں، لیکن ہر غلطی پر ہر شخص اصلاح نہیں کر سکتا، ہر غلطی کی ہر شخص اصلاح، ایسے جیسے ہم نے پیچھے کہیں جگہ پڑھا ہے، والدین کے معاملات میں اولاد کو حق نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کی کیا کرے، اصلاح کرے، کہ تم نے غلط کیا، تم یوں کرتے ہو، یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کہہ سکتا وہ، صراحتاً ان کو خطاب کر کے غلطیوں کی اصلاح جیسے چھوٹوں کی جاتی ہے، ایسے بڑوں کی نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایک عالم، اور ان سے مجھے یاد آتا ہے، ان سے سنا تھا، وہ فرمانے لگے کہ جیسے بڑوں کی غلطی چھوٹے نہیں درست کر سکتے، ایسے ہی کسی عالم کی غلطی وہ غیر عالم درست نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر کی غلطی کوئی غیر ڈاکٹر نہیں پکڑ سکتا، نہ اسے درستگی کا کہہ سکتا ہے، نہ اصلاح کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی عالم کی غلطی بھی کون ہی درست کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کا حق بھی عالم ہی کے پاس ہونا چاہیے۔ اس ہر ایرے غیرے کے اگر ہاتھ میں ہوگا تو سارا معاملہ کیا ہو جائے گا، وہ تیس نیس ہو جائے گا۔ ہر بندہ اٹھ کے ڈاکٹر کو کہے کہ بھئی یہ جیلی ڈاکٹر ہے، بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نہیں، مجھے پتہ ہے، میں نے فلاں کتاب دیکھی ہے اور اس میں لکھا ہے فلاں ڈاکٹر کیا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی جا کے ڈاکٹر کہے گا بھائی جو چیز کے فیلڈ کے ہیں، جن کا یہ کام ہے چیک کرنا، جن کا یہ کام ہے ڈگریاں جو ہے نا وہ جاری کرنا یا ان کو کینسل کرنا، وہ آ کے بتائیں گے کہ بھائی یہ ڈاکٹر کیا ہے، جیلی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں ساری گنگا ہی الٹی ہے، اور اس کو سیدھا ہوتے ہوتے بھی۔ اچھا جی، تو وہ سارے معاملات کے بعد اس آیت میں ایمان والوں کے دل میں ابھی بھی کچھ حسرت باقی تھی۔ کیا باقی تھی؟ حسرت، افسوس کی کیفیت کہ ہم سے جو ہوئی وہ غلطی اور اس کے بدلے میں ملنے والی شکست، نقصان، وہ سب ان کے دل میں ایک افسوس کی شکل میں موجود تھا کہ اگر ہم ایسے نہ کرتے تو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، ایسا نقصان نہ ہوتا، اللہ کے نبی ناراض نہ ہوتے، اللہ کی ذات ایسے آیات اتار کر اصلاح اور تنبیہ کا وہ نہ ہوتا، غلطیاں نہ بتائی جاتی۔ تو ان کی حسرت اور افسوس جو دل میں تھوڑا بہت اثر باقی تھا، اس کو بھی زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں۔ کیا کہا کہ یہ جو فتح اور شکست، کامیابی اور ناکامی، اس کا دار و مدار افراد پر نہیں، اسلحے پر نہیں، بہترین جو ہے نا جنگجوؤں کا ہونا، بہترین جرنیل کرنیل ہونا، کمانڈرز ہونا، اس کے اوپر اس کا مدار نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو اگر تم ایسے نہ کرتے تو شکست نہ ہوتی، جو اللہ نے جو تقدیر میں لکھی ہے وہ معاملات ہونے ہیں، ان کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، ان چیزوں کا تعلق آپ کی ظاہری اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا ایک نظام ہے، اور یہ نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، اور ساری کامیابیاں، ناکامیاں، فتح، شکست
اس کا دار و مدار اللہ کے حکم اور مدد پر ہوتا ہے۔ ایک فارمولہ کیا دیا ہے ہمیں؟ ایک فارمولہ کہ آنے والی نسلیں بھی اس بات میں جب پہنچیں گی تو وہ بھی کہیں گی چلو ان کا معاملہ تو ان کا تھا، اب کیا کریں، اب کیا ہوگا 1400 سال بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا، فتح شکست کا تعلق افراد سے نہیں، اسلحے سے نہیں، تعداد سے نہیں، کسی غلطی کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ سب کا سب ایک نظام ہے، اور وہ نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر کسی ظاہری اسباب کے فتح دلا دے، افراد نہیں، اسلحہ نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ اگر مدد کرنے تو فتح ہی فتح ہے، جیسے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کرایا۔ اور اگر اللہ اپنی مدد کھینچ لے، اللہ کا نظام اس طرف نہ ہو، تو باوجود کہ اسباب ہوں، اسلحہ ہو اور قوت ہو، طاقت ہو، پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ شکست ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو مین پاور پوائنٹ ہے اللہ کی مدد اور نصرت، وہ شامل نہیں ہے۔ تو جدھر اللہ کی مدد نصرت ہوگی فتح ہو جائے گی، جب اللہ کی مدد ہٹ جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ شکست ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم نے امت نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کو ساتھ رکھنا ہے، اللہ کی مدد کو لے لینا ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، کاروبار ہو، چاہے وہ زندگی کے فیصلے ہوں، چاہے وہ جنگیں ہوں، امن ہو، مذاکرات ہوں، کوئی بھی فعل ہو، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد کو اپنی سائیڈ رکھ لینا۔ جب اللہ کی مدد تمہاری سائیڈ ہوگی تو پھر شکست کا نام و نشان نہیں ہے، اور اگر اللہ کی مدد نہیں تو پھر شکست ہی شکست ہے، چاہے افراد ہوں، چاہے قوت ہو، چاہے طاقت ہو، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہوئی تو پھر ناکامی ہی ناکامی۔ یہ ایک اصول اور قاعدہ ساری قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بیان کیا ہے۔ اچھا جی، اللہ اور اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، مدد اور نصرت ہم بھی چاہتے ہیں ہماری طرف ہو، لیکن کیسے ہو؟ تو اللہ کی مدد اور نصرت اگر ہم اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ۔ اور اللہ کی نافرمانی، معصیت، وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی مدد کو منقطع کرتی ہے، کاٹ دیتی ہے، ختم کرتی ہے، اس کو ہماری سائیڈ سے دور کرنے والی چیزیں وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی ہوگی، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، اور پھر ناکامی، جیسے آج ہم اس کو اپنی مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہے کہ نہیں ہمارا مشاہدہ؟ ہم دیکھ رہے ہیں افراد ہیں، اربوں میں ہیں مسلمان، اور چند لوگ ہیں وہ یہودی نصارہ آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، اور مار پیٹ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ تو یہ جو پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے حال احوال ہیں وہ سارے کے سارے اس آیت میں بند ہیں۔ اسی لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، جو میں نے شروع میں عرض کی کہ ایک اس کی روٹین میں ایک حصہ قرآن کا، تلاوت کا ضرور بضرور ہونا چاہیے۔ یہ واحد آسمانی وہ وظیفہ، وہ عمل ہے کہ جس کے برابر کوئی وظیفہ، کوئی عملیات نہیں ہو سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر ہوگا بھی کوئی بھی وظیفہ عمل، وہ کہاں کا ہوگا؟ دنیا کا ہوگا، اور یہ کہاں کا ہے؟ آسمانوں کا وظیفہ ہے، آسمانوں کا عمل ہے۔ اور جس کے پاس آسمانوں والے عمل ہوں، اونچے اونچے عمل، اس کو چھوٹے اعمال کی ضرورت، پھر اس کو نہ عملیات کی ضرورت، نہ وظیفے کی ضرورت، نہ عامل کی ضرورت، نہ کسی پیر کی ضرورت، نہ دم درود کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے پاس آسمانی وظیفہ، آسمانی دم، وہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہماری روٹین میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی کوتاہی ہے۔ اس لیے آج سب کے حالات پر کیا ہیں؟ وہ برے سائے ہیں، سب کے گھروں پر وہ برے سائے چھائے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر پر کچھ کر دیا کسی نے، کچھ ہو گیا ہے۔ کچھ ہو نہیں گیا ہے، آپ نے روشنی اپنی ختم کی، اندھیرا خود بخود آ گیا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ عقل لڑانے والی بات، سوچنے کی بات ہے ہی نہیں کہ اگر میرے گھر میں اندھیرا ہے تو میں ایک لالٹین، ایک بلب جلا کر اس اندھیرے کو کیا کر سکتا ہوں؟ دور کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی لائٹیں بند کی ہوئی ہیں، اور میں رونا رو رہا ہوں کہ میرے گھر میں کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے گھر میں کیا ہے؟
किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए मेरे घर पे अंधेरा छाया हुआ है। किसी ने कुछ नहीं किया, तुमने लाइटें बंद की हुई हैं अपनी। इतनी सी बात है, अपनी लाइट को कनेक्शन दो, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ो, बटन ऑन करो और सब रोशन और अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक होगी। अब देखें आयत को, अगली आयत का तो बिल्कुल अलग है उसका ताल्लुक। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर दें, तुम्हारा साथ दें, ला गालिब लकुम, कोई भी तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता। कोई भी, हर बिल्कुल या नफी है, कोई भी, ना अपने ना गैर ना दुश्मन और ना कोई ऐसी कौम, कोई भी तुम पर गालिब नहीं आ सकता, तुमसे जीत नहीं सकता। व इन यख़्ज़ुलकुम, और अगर तुम्हारी मदद वो छोड़ दें, यख़्ज़ुलकुम, खुज़ल कहते हैं मदद का तर्क करना, तो अगर वो तुम्हारा साथ न दें, तुम्हारी मदद को तर्क कर दें, फ़मन ज़ल्लज़ी, फिर बताओ तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। फ़मन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अल्लाह की ज़ात जब मदद उठा ले तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करे। कोई नहीं है, कोई नहीं है जो अल्लाह की मदद के उठाने के बाद फिर उसके बराबर में तुम्हारी कोई मदद करे, तुम्हारा मददगार बने। एक अल्लाह मददगार है, अल्लाह के सिवा कोई मददगार बनने के लायक और काबिल नहीं हो सकता। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान वालों को तवक्कल, एतमाद और भरोसा करना चाहिए। पीछे हमने गुजरा है, हमने पढ़ा है, असबाब को इख्तियार करके, असबाब को तर्क करना तवक्कल नहीं है, ये शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। असबाब इख्तियार करना, कोशिश करना, लेकिन यकीन अल्लाह पर रखना। और कोशिश क्यों करनी? क्योंकि हम दुनिया में हैं और दुनिया को अल्लाह ताला ने कानूनी तौर पर इस एक कानून में, एक निज़ाम में जकड़ा हुआ है कि ये असबाब के दायरे कार के अंदर आता है। तो मेहनत और कोशिश वो भी अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ईमान वालों का यकीन इस बात पर होता है कि मददगार सिर्फ़ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह किसी को भी बना दे, लेकिन हकीकतन मददगार कौन था? अल्लाह है। अल्लाह मदद करेंगे तो काम होगा, अगर अल्लाह ना करें तो सारी दुनिया के जो मददगारी के दावे करने वाले हैं वो उसकी मदद नहीं कर सकते। तो इसलिए जब वो मददगार नहीं हो सकते, अल्लाह ही है, तो फिर एतमाद किस पे होना चाहिए? अल्लाह पर होना चाहिए। यकीन किसके ऊपर होना चाहिए? अल्लाह पर होना चाहिए। यही मुसलमान की शान है। और मुतवक्किलीन के बारे में आता है कि 70,000 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे या हर वक्त में ऐसे होते हैं जो अल्लाह पर तवक्कल करने वाले और अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं। अच्छा, वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल, अगली आयत जो है वो थोड़ी सी पिछली आयत से बल्कि उससे मुख्तलिफ है। इस आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का बयान है और यूँ कह ले अम्बिया की इस्मत, अम्बिया की इस्मत का बयान है, उनकी अमानत का बयान है कि हर नबी अमानतदार होता है। हर नबी क्या होता है? अमानतदार होता है। इस आयत का एक शान नज़ूल भी है कि एक ग़ज़वे में, ग़ालिबन बदर में, एक चादर गुम हो गई तो किसी ने कहा, कह दिया कि हो सकता है अल्लाह के नबी ने ले ली हो, अल्लाह के नबी ने ज़रूरत हो, आपने ले ली हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात की बिल्कुल यह नफ़ी की है कि कोई भी नबी वो ख़यानत नहीं करने वाला। हर नबी क्या होता है? अमानतदार होता है, अमीन होता है। तो वो अमानतदार जो ख़ुद अमानत का सबक देने वाला है वो कभी ख़यानत वाला, वो आगे आ रहा है, अफ़मन इत्तबअ रिज़वान अल्लाह कमन बाअ बिसख़तिन मिन अल्लाह, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो दोनों चीज़ों का जमा होना मुहाल है, उसका ज़िक्र है। और बाद रिवायात से मालूम होता है कि ग़ज़वा उहद के मुतालिक ये आयात उतरी हैं। मैंने आपको अर्ज़ की थी, ग़ज़वा उहद जो है वो बाकायदा एक जंगी सूरत जो बनी थी, वो पहली जंग थी जिसको बाकायदा प्लैनेट जंग कह सकते हैं। और उसमें अभी तक पूरी तरह अहकामात सबको मालूम नहीं थे। तो उनमें चंद लोगों का ख़्याल ये था कि हर वो शख्स जो जितना उठा ले माले गनीमत वो उसका हो जाएगा, जो जितना माले गनीमत लेगा वो क्या होगा? वो उसका होगा, बाकी कोई तकसीम वाला सीन नहीं है, क्योंकि अभी तक इस तरह के पूरे अहकामात उसके
نہیں اترے تھے، تو اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، تو اس کے متعلق یہ آیات اتری کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی وہ خیانت کر دے یا خود رکھ لے یا کچھ کو دے دے اور کچھ کو محروم کر دے. ایسا جتنے بھی لوگ جنگ میں ہوں گے سب کے سب کو غنیمت میں سے حصہ ملے گا. یہ بعد میں احکام آ گئے، یہ اس وقت شروع کی بات ہے. تو اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں کہ ایسا ذہن میں خیال نہ لائیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے لے لی، یا غنیمت کو سب میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، جس کو جتنی ہاتھ آئی، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی کی کچھ صفات بیان کی ہیں. وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے ان یغل کہ وہ خیانت کرے. وہ کیا کرے؟ غلو، خیانت کرے. ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اس لیے کہ انجام کار جو شخص خیانت کرے گا، یأتی بما غل، جس چیز کی اس نے خیانت کی ہوگی وہ اس چیز کے ساتھ آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. جو چیز جس نے چرائی ہوگی، خیانت کی ہوگی مال میں، وہ اس خیانت شدہ مال کے ساتھ قیامت میں آئے گا. ایک حدیث میں اس کی تھوڑی تشریح معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور وہ آ کر مجھے کہے یا محمد کہ میری مدد کرو، تو میں صاف جواب دے دوں گا کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا. دنیا میں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ اپنی گردن پر کچھ بھی نہ چھوڑنا. اسی طرح باقی کوئی بھی چیز، کوئی بھی حق، مالی ہو، جانی ہو، یا کوئی بھی حقوق سے متعلق کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کی گردن پر ظاہر ہوگی. اور یہ تشبیہ ہے ذلت کے ساتھ، تضحیق. ظاہری بات ہے قیامت میں جب سب کے سب جمع ہوں گے، اول تا آخر لوگ، انسانیت وہاں ہوگی، اور ایک شخص کے گردن پر وہ بکری ہوگی، کسی کے گردن پر جو ہے وہ کپڑے ہوں گے، یا کوئی بھی چیز جو اس نے خیانت کی ہے یا چوری کی تھی وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا. تو کتنی بڑی تضحیق کی بات ہے. ساری کی ساری انسانیت دیکھ کر یہ جان لے گی کہ یہ کیا ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے خیانت کی ہے. اچھا، اب دیکھیں چوری کا حال وہ سب کو اس کا معلوم ہے، انتہائی ناپسندیدہ گناہ کا فعل ہے. ایسے ہی خیانت جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے. چوری کا تو پتہ چل جاتا ہے نا، آپ کسی کی محفوظ چیز اٹھاتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے شور کرے گا، بتائے گا، کیس کرے گا، وہ جو ہے نا اس کے اوپر FIR کرائے گا، پتہ چلے گا کسی نے چوری کی ہے. لیکن خیانت ایسی چیز ہے جس کا علم عموماً نہیں ہوتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو امکان ہے وہ ہوتا ہے اجتماعی چیزوں میں. آپ کو مسجد کا فنڈ ہے، آپ کے پاس مدرسے کا فنڈ ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ کمیٹی یا ویلفیئر کمیٹیاں جیسے ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، رفائی ادارے، ان کا مال، ان میں معلوم نہیں کس کس کا مال ہے. تو اگر کوئی شخص اس میں کوئی خیانت کرتا ہے، اس میں سے کچھ مال چھپا لیتا ہے، کچھ اپنی استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ بعد میں توبہ کرتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کا حق واپس کر دے. کیسے کرے گا؟ کتنے لوگ ان میں سے فوت ہو گئے، کتنے یہاں سے چلے گئے، اور معلوم نہیں کہ کون کون ہے. تو جتنے بھی اجتماعی مال ہیں، اسی طرح اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سرکاری خزانے پر دسترس دے دے تو اس شخص کو بھی اس چیز میں اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جتنی جو کوئی خیانت کرے گا اموال میں، بالخصوص اجتماعی مال میں، اس میں یہ انتہائی ناپسندیدہ اور گناہ عظیم ہونے کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس میں معافی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس میں معافی کے کوئی امکان نہیں ہے. ایک بندے کی چوری ہو سکتا ہے بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ملے، وہ اس سے اپنا حق معاف کرا لے، لیکن اجتماعی معاملات میں حق کی معافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. نہ معلوم کس کس کا حق، کتنوں کا حق، اور کس کس سے معافی کرائے گا. تو اس لیے اگر کوئی ایسی آپ سے اجتماعی چیز، مدارس کی، خانقاہوں کی، اوقاف کا مال ہو یا بیت المال کا سرکاری خزانہ ہو، ان سب میں اللہ سے کیا کرنا ہے؟ بہت بہت ڈرتے رہنا ہے کہ اس کی سزا بہت سخت ہے اور حشر میں بہت رسوائی والا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں تمام کے تمام نبیوں کو الگ کیا ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے خائن ہونا یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ نبی ہوتے ہیں امانت سکھانے کے لیے،
امین نبی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی کیا سکھاتے ہیں؟ امانت داری۔ اگر وہ خود ہی خیانت کرنے والے ہوں تو پھر نبوت کا معنی ہی نہیں رہتا۔ تو تمام کے تمام انبیاء، ان کی عصمت کے متعلق ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے وہ سب کے سب معصوم ہیں، ہر خطا، ہر خیانت، ہر گناہ سے تمام کے تمام انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ تو جب تمام انبیاء کا یہ حال ہے تو خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا گمان بھی کرنا، یہ بھی گناہ اور کفر ہے۔ یہ گناہ ہے اور سخت کفر ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے اوپر خیانت کا وہ کرے۔ ٹھیک ہوگی؟ تو اس میں دو چیزیں، ایک تو خیانت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، دوسرا ہم نے انبیاء کے متعلق کہ سب کے سب معصوم ہیں، اور بالخصوص اللہ کے پیارے نبی، پھر ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ اگر عام نبی خیانت نہیں کر سکتے تو وہ تو ہیں ہی امین اور امانت دار، اور ہر شخص کے لیے خیر کا ذریعہ بننے والے، اور اللہ کے سب سے پیارے اور آخری نبی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہوگی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی تمام کے تمام جو اعتقادات ہیں، جو یقین ہیں، اس کے اوپر ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان، توکل علی اللہ کا اعلیٰ درجہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔